أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة فاطر مكية وهي 45 آية و5 ركوعات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير
إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ سے صورت شروع ہونے والی یہ تیسری صورت ہے. پہلی صورت فاتحہ ہے، یہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے. دوسری سورہ انعام ہے، تیسری سورہ یہ چوتھی ہے. تیسری سورہ سبت تھی اور چوتھی یہ سورہ فاطر ہے. الحمدللہ سے شروع ہونے والی 4 صورتیں. ٹھیک ہو گیا. ایک اور آپ نے فمی بشوقن یاد رکھنا ایک چیز. فمی بشوقن صورت جو منازلیں ہیں کتنی منزلیں ہیں؟ 7. فمی کے اندر اور بشوقن کے اندر کتنے حروف ہیں؟ فمی 3، بشوقن 4 اور 3 7. فا سے کیا بنتا ہے؟ فاتحہ. فاتحہ سے فعل منزل شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور میم سے مائدہ، یا سے یونس. فمی بشوقن، با سے یونس کے بعد کون سی صورت با سے شروع ہو رہی ہے؟ یونس کے بعد با سے جو شروع ہو رہی ہے بشوقن کے اندر. ہاں بنی اسرائیل ہو گیا. بشوقن کے اندر شین ہے. شین سے کیا بنا؟ شعراء شین سے ہے. اور بشوقن واو کے اندر کیا آ گیا؟ واو سے سورہ والصافات. ٹھیک ہو گیا. آگے کیا رہ گیا؟ قاف. بشوقن قاف سے سورہ قاف سے لے کر آخر تک یہ 7 منزلیں. آپ کو یہ یاد رہے گا بات؟ ٹھیک ہو گیا. الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. تمام تر تعریف اللہ کی ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے ان فرشتوں کو پیغام لے جانے کے لیے مقرر کیا ہے جو 2 2 3 3 اور 4 4 پروں والے ہیں. سبحان اللہ.
وہ پیدائش میں جتنا چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے۔ پچھلے جملے کی مناسبت سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن فرشتوں کی پروں کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام کے کتنے پر ہیں؟ 600۔ جبریل علیہ السلام کے کتنے؟ 600۔ 600 پروں کی تعداد حدیث میں آئی ہے، لیکن الفاظ عام ہیں اور ہر تخلیق کو شامل ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس کی تخلیق میں چاہتا ہے کسی خاص وصف کا اضافہ فرما دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر انسانوں بھی فٹ کر دیں تو انسانوں کی 5 انگلیاں ہیں ایک ہاتھ میں، تو 6 بھی ہوتی ہیں کہ نہیں؟ قرآن پاک میں وسعت ہے کہ نہیں؟ جامع ہے قرآن۔ پرندوں کا ذکر کیا، اگر فرشتوں کا، تو ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ ترجمہ آ جاتا ہے۔ کسی کی 3 ٹانگیں بھی ہو سکتی ہیں، آپریشن کے ذریعے کاٹ جاتی ہیں، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ دیکھیں قرآن میں کیسے علوم ہیں۔ ایک چیز فرمائی جاتی ہے اور اس کے اندر ایسا ترجمہ ہوتا ہے کہ اس میں وسعت پیدا کی جاتی ہے، وسعت ہوتی ہے، ہر چیز شامل ہوتی ہے۔ سمجھ آگئی بات؟ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ جس رحمت کو اللہ لوگوں کے لیے کھول دے کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے، اور جسے وہ روک لے تو کوئی نہیں ہے جو اس کے بعد اسے چھڑا سکے، اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فانا تؤفکون۔ اے لوگو ادھر آؤ، یاد کرو ان نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر نازل کی ہیں۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ وہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پھر آخر تم کہاں ہونے چلے جا رہے ہو؟ اٹھی رہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلا رہے ہیں تو تم سے پہلے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا گیا ہے، اور تمام معاملات اور آخر کار اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ انسان ہے نا، تو تکلیف ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی نہ ماننے سے، تو تسلی اللہ فرما رہے ہیں، میرے محبوب آپ تسلی کیجئے۔ باقی نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، پریشان نہ ہوں آپ۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو یقین جانو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہذا تمہیں یہ دنیوی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ اللہ کے معاملے میں تمہیں وہ شیطان دھوکے میں ڈالنے پائے جو بڑا دھوکے باز ہے۔ سمجھ آئی نا بات؟ دھوکے باز ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی کو بھی اس نے دھوکے میں دیا اور اپنے قریب لڑکی کے قریب کیا، اور وہ معاملہ ہوا۔ واقعہ سنائیں گے کبھی آپ کو۔ بہت بڑا اللہ کا ولی بھی ہوں تو شیطان چال ڈال دیتا ہے اپنی، کیا کرتا ہے؟ لہٰذا مکس ماحول سے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ اپنی بچیوں کی، بہنوں کی کیا کرنی چاہیے؟ تربیت کرنی چاہیے۔ بہت مجبوری ہو تو مکس ماحول دیا جائے، ورنہ مکس ماحول کیوں دے رہے ہیں آپ؟ نہ دیں۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ یقین جانو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے اس کو دشمن ہی سمجھتے رہو۔ وہ تو اپنے ماننے والوں کو جو دعوت دیتا ہے وہ اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ دوزخ کے باسی بن جائیں۔ الذين كفروا لهم عذاب شدید والذين آمنوا بالصالحات لهم مغفرة واجر كبير۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر۔ افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بما يصنعون۔ بھلا بتاؤ کہ جس شخص کی نظروں میں اس کی بدعملی ہی خوشنما بنا کر پیش کی گئی ہو، جس کی یعنی شیطان کرتا ہے نا، کہتا ہے یہ اچھا عمل ہے، جس کی بدعت وغیرہ، جس کی بنا پر وہ اس بدعملی کو اچھا سمجھتا ہو لے، وہ نیک آدمی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ جس کو چاہتا ہے راستے سے بھٹکا دیتا ہے اور اس کو چاہتا ہے ٹھیک راستے پر پہنچا دیتا ہے۔ لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ ہو کہ ان کافروں پر افسوس کے مارے تمہاری جان ہی بجاتی رہے۔ یقین جانو، یقین رکھو کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے زبردستی گمراہ کر دیتا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص ہٹ درمی سے خود گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی میں ہی مبتلا رکھ کر اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ دیکھیے سورہ بقرہ، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔
والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا بالأرض بعد موتها كذلك النشور. اور اللہ ہی ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، بادلوں کو اٹھانے والی گاڑیاں، کیا مطلب؟ بارشوں کو اٹھانے والی، بارشوں کا برف بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ آپ پڑھے لکھے ہو نا، اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہوگا، مجھے تو کچھ پتہ نہیں اس بارے میں۔ برف نہیں ہوتی، برف ہی ہوتی ہے نا بھائی صاحب، کبھی کبھی اوریجنل برف آ جاتی ہے، سر میں لگے تو وہ شیشے پر ٹوٹ گئے، سر پھٹ گیا، برف۔ فریزر، سبحان اللہ، کیا کہہ سکتے ہیں بھائی؟ فریزر کس کو کہہ سکتے ہیں؟ بادلوں کو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ڈگیاں، فریزر، سمجھ آئی نہیں؟ کل یہی باتیں سمجھ آتی ہیں آپ لوگوں کو، جدید نسل ہے نا، انگلش والے لفظ سمجھ آتے ہیں آپ کو، پرانے لفظ ہی سمجھ آتے ہیں آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ کوئی کہے بادل، شادل، مادل، خادل، یہ نہیں سمجھ آتی آپ لوگوں کو، 1 2 3 سمجھ آتی ہے، 1 2 3 سمجھ نہیں آتی آج کل کی نسل کو۔ اور اللہ ہی ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں گاڑیاں بن کر، بادلوں کو لے جاتی ہیں، کبھی اٹک میں آ گیا، کبھی لاہور، کبھی کراچی میں، کبھی پشاور میں، کبھی دوسرے ملک میں، کبھی تیسرے ملک میں۔ ہوائیں تو پھرتی رہتی ہیں، کوئی لمٹ نہیں ہے، کبھی کینیڈا پہنچ گئی، کبھی امریکہ پہنچ گئی، اے ہواؤ، کبھی سعودیہ پہنچ گئی، کبھی فرشتے پہنچ گئے سلام کرنے، کبھی ہوائیں پہنچ گئی، اللہ چاہتے ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں بات؟ پھر ہم انہیں ہنکا کر ایک ایسے شہر کی طرف لے جاتے ہیں جو قحط سے مردہ ہو چکا تھا، یعنی جہاں بارش ہوتی ہی نہیں کبھی، پھر ہم اس بارش کے ذریعے وہ مردہ زمین کو نئی زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ بس اسی طرح انسانوں کی دوسری زندگی ہوگی۔ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور۔ جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو تمام تر عزت اللہ کے قبضے میں ہے، پاکیزہ کلمہ اسی کی طرف بڑھ چڑھتا ہے اور نیک عمل اس کو اوپر اٹھاتا ہے۔ اور جو لوگ بری بری مکاریاں کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا، اور ان کی مکاری ہی ہے جو ملیا میٹ ہو جائے گی۔ پاکیزہ کلمے سے مراد وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے انسان ایمان کا اقرار کرتا ہے، نیز اس میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے دوسرے کلمات بھی داخل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ان کے چڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہوتے ہیں، یعنی ایک کسی شکل میں جاتے ہیں، جو اعمال ہیں، کلمے ہیں، وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں شکل میں کسی، اور نیک عمل کے اس کلمے کو اوپر اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کلمے کی پوری مقبولیت نیک عمل کے ذریعے ہوتی ہے، نماز روزہ کے ذریعے۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ اور اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، نمبر 1، پھر نطفے سے، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنا دیا، اور کسی مادہ کو جو کوئی حمل ہوتا ہے اور جو کچھ وہ جنتی ہے، جنتی نہیں ہے، جنتی ہے، یعنی پیدا کرتی ہے، مطلب جو کسی سے بھی، چاہے انڈے سے ہو، چاہے کسی کا ڈائریکٹ بچہ نکلتا ہو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ٹھیک ہے جی، وہ سب اللہ کے علم سے ہوتا ہے، اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ لڑکا ہوگا، لڑکی ہوگی، کتنے انڈے دے گی مچھلی، کتنے انڈے دے گی مرغی، مرغی میں سے کتنے، چاہے مشینوں میں بھی ہیں، مشینوں میں بھی خراب ہو جاتے ہوں گے نا انڈے بچنے، کتنے گھنٹے خراب ہوں گے، کتنے نکلیں گے، اور کسی عمر رسیدہ کو جتنی عمر دی جاتی ہے اور اس کی عمر میں جو کوئی کمی ہوتی ہے وہ سب ایک کتاب میں درج ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کو اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اس سے مراد لوح محفوظ ہے، یعنی اس میں لکھا ہوا ہے، سارا کچھ درج ہے، نومی کب تک زندہ رہے گا، فلاں کب تک زندہ رہے گا۔ وما يستوي البحران هذا عذب فرات، یار کیا ڈرامہ ہو یار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اس سے مراد لوح محفوظ ہے۔ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه هذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ اور دو دریا برابر نہیں ہوتے، سبحان اللہ، یہ تیسری دفعہ ذکر آ رہا ہے تقریباً، سمجھ آئی؟ اور ایک ایسا میٹھا ہے کہ اس سے پیاس بجھتی ہے، جو پینے میں خوشگوار ہے، اور دوسرا کڑوا نمکین، اللہ، اور ہر ایک سے تم مچھلیوں کا تازہ گوشت کھاتے ہو، یعنی اس میں یہ بھی آگے لکھیں گے کہ اور وہ زیور نکالتے ہو جو تمہارے پہننے کے کام آتا ہے، بولو زیور، زیور جلدی بولو،
موتی شوتی، ٹھیک ہے جی. اور تم کچھ کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ وہ اس دریا میں پانی کو پھاڑتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ شکر گزار بنو. فضل کا معنی بتاؤ جلدی، بار بار آ رہا ہے. رزق، ٹھیک ہے، رزق وغیرہ فضل بہت سب کچھ شامل ہے نا. مطلب صرف مچھلیاں شامل نہیں ہیں، آنا جانا، پتہ نہیں آج کل نیوی سسٹم بھی ہے، کوئی ناجائز ہے کوئی جائز ہے. مطلب اسمگلنگ ہو رہی ہے، کوئی جائز ہو رہی ہے کوئی ناجائز. اسمگلنگ کو تو جائز نہیں کہتا نا. مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ پہلی بار عرض کیا جا چکا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنا قرآن کریم کی اصطلاح ہے، جس سے مراد تجارت وغیرہ کے ذریعے روزی کمانا ہے. یعنی سب کچھ آ گیا، بزنس. اس کو نیو معنی کیا کریں گے؟ بزنس. اس اصطلاح میں اس طرف اشارہ ہے کہ انسان کو جو روزی ملتی ہے ظاہری اعتبار سے انسان اسے اپنی قوت بازو کا کرشمہ سمجھتا ہے، لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اگر یہ شامل حال نہ ہو تو کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی. کوئی کشتی جا رہی ہے بھری ہوئی لاکھوں اربوں کا سامان ہے، اللہ تعالیٰ پانی کو حکم دے بھائی چل بھائی ڈبو لے اس کو، کیا ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ توانائی کیا کرے گی؟ کچھ بھی نہیں. توانائی کرے گی، جہاز کو بچائے گی؟ ٹائٹینک کو بچا سکی؟ پانی اللہ نے ڈبو دیا. وہ سب کے لیے عبرت کا نشان ہے کہ نہیں؟ اور بحر محیط پتہ نہیں کیا کیا ہیں نشانیاں. ٹھیک ہے جی. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى ذلکم ربکم له الملک والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر. وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا ہے. ان میں سے ہر ایک کسی مقررہ میعاد تک کے لیے رواں دواں ہیں. یہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، ساری بادشاہی اسی کی ہے. اور اسے چھوڑ کر جن جھوٹے خداؤں کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. اگر تم ان کو پکارو گے تو وہ تمہاری پکار سنیں گے ہی نہیں، اور اگر سن بھی لیں تو تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکیں گے. اور قیامت کے دن وہ خود تمہارے شرک کی تردید کریں گے، اور جس ذات کو تمام باتوں کی مکمل خبر ہے اس کے برابر تمہیں کوئی اور صحیح بات نہیں بتائے گا. یہ 2 رکوع ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ بے نیاز ہے، ہر تعریف الکا بذات خود مستحق. یعنی اللہ تعالیٰ دوسروں کی عبادت اور ان کی تعریف کرنے سے بالکل بے نیاز ہے. کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے وہ بذات خود قابل تعریف ہے. اپنا ہی کچھ گوائے گا، برا بھلا کہے گا تو. ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق وجود میں لے آئے. دوسری جگہ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم وما ذلك على الله بعزيز. اور یہ کام اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور جس کی کسی پر بڑا بوجھ لدا ہوا ہو اور وہ اگر کسی اور کو اس کے اٹھانے کی دعوت دے گا تو اس میں سے کچھ بھی اٹھایا نہیں جائے گا، چاہے وہ جسے بوجھ اٹھانے کی دعوت دی گئی تھی کوئی قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم انہی لوگوں کو خبردار کر سکتے ہو جو اپنے پروردگار کو دیکھے بغیر اس سے ڈرتے ہوں اور جنہوں نے نماز قائم کی ہو. اور جو شخص پاک ہوتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے پاک ہوتا ہے، اور آخر کار سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا. یہ نہیں کہ میرے گناہ ہیں، بہت بوجھ بھاری لگ رہا ہے، چل بھائی میرا چاچا ماں تو یہ گناہ آپ اٹھا لو، میرے آپ بڑے طاقتور ہو، باڈی بلڈر ہو، آ بھائی انڈرٹیکر آ جا، تو بڑا باڈی بلڈنگ بھرتا تھا، تو مسلمان ہو گیا تو میرے گناہوں کا بوجھ مجھ سے نہیں اٹھا رہا، تم اٹھا لے. وہاں پہ بڑے بڑے پہلوانوں کو اٹھا کے نیچے پھینکتے تھے نا، وہ سارا چکر ہی ہوتا ہے، نیچے فوم ہوتے ہیں وہ. آج کل تو بڑی بے حیائیاں ہو رہی ہیں ریسلنگ وغیرہ میں بھی. وما یستوی الاعمی والبصیر. اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے. سمجھ آئی نہیں؟ وما یستوی الاعمی والبصیر. اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے. ولا الظلمات ولا النور. اور نہ اندھیرے اور روشنی. ولا الظل ولا الحرور. اور نہ سایہ اور دھوپ.
سایہ اور دھوپ برابر تو نہیں ہوتے نا، دھوپ دھوپ ہوتی ہے، سایہ سایہ ہوتا ہے۔ وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان اللہ يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور۔ اور زندہ لوگ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ تو جس کو چاہتا ہے بات سنا دیتا ہے، اور تم ان کو بات نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہیں۔ جن لوگوں نے ضد اور ہٹ درمی سے حق بات ماننے کے تمام دروازے اپنے اوپر بند کر لیے ہیں، ان کو پہلے اندھوں سے تشبیہ دی گئی ہے، اور ان کے کفر کو اندھیروں سے، اور اس کی سزا میں انہیں دوزخ کے جس عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا اس کو دھوپ سے، اس کے مقابلے میں حق پرستوں کو دیکھنے والوں سے ان کے دین کو روشنی سے، اور جنت کی جو نعمتیں انہیں حاصل ہوں گی ان کو سائے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا گیا ہے کہ جن لوگوں نے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم کر لی ہے وہ تو مردوں جیسے ہیں، اور مردوں کو آپ اپنی مرضی سے کچھ سنا نہیں سکتے۔ اس طرح ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ لوگ حق کو قبول نہیں کر رہے تو آپ زیادہ رنجیدہ نہ ہوں، اور آپ پر اس کی کوئی ذمہ داری بھی عائد نہیں ہوتی۔ ان لوگوں نے دیکھو اس آیت کو جو مردے سنتے نہیں سنتے اس کے چکر میں فیٹ کیا ہوا ہے، سمجھ آئیے مردوں سے مراد کیا ہے؟ ایمان سے مردے، سمجھ آئی نہیں کہ نہیں، روحانی مردے۔ ان انت الا نذیر، تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر، ہم نے تمہیں حق بات دے کر اس طرح بھیجا ہے کہ تم خوشخبری دو اور خبردار کرو، اور کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، اور اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلا رہے ہیں تو جو کافر ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا، ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی کھلی نشانی لے کر صحیفے لے کر اور روشنی پھیلانے والی کتاب لے کر آئے تھے۔ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، پھر جن لوگوں نے انکار کی روش اپنائی تھی میں نے انہیں پکڑ میں لے لیا، اب دیکھو کہ میری سزا کیسی ہولناک تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سورہ فاطر 30-27 نمبر آیت تک یہاں پر ترجمہ ہوا ہے، ہاں 26-27 پڑھنی ہے ہم نے، ٹھیک ہے 26 تک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور منٹ بھی 27 ہو گئے ہیں ماشاءاللہ۔